بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم بدل من الاول الکل وهو فی حکم تقریر العامل من حیث انہ المقصود بالنسبہ وفائدته التوکید والتنصیص علی ان طریق المسلمین هو المشہود علیہ بالاستقامہ علی اکد وجہ وابلغہ لأنه جعل كالتفسیر والبیان له فكأنه من البین الذي لا خفاء فيه ان الطریق المستقیم ما یکون طریق المؤمنین وقیل الذین انعمت علیہم الانبیاء وقیل اصحاب موسیٰ وعیسیٰ علیہم السلام قبل التحریف والنسخ وقرئ صراط من انعمت علیہم والانعام ایصال النعمت وہی فی الاصل الحالۃ التي یستلذها الانسان فاطلقت لما یستلذه من النعمت وہی اللین ونعم اللہ تعالی وان كانت لا تحصى كما قال وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها تنحصر فی جنسین دنیوی و اخروی والاول قسمان موہبی و کسبی والموہبی قسمان روحانی كنفخ الروح فیہ و اشراقہ بالعقل وما یتبعہ من القوى كالفہم والفکر والنطق وجسمانی كتخلیق البدن والقوى الحالة فيه والهيئة العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق والملكات الفاضلة وتزيين البدن بالهيئة المطبوعة والحلى المستحسنة وحصول الجاه والمال والثاني أن يغفر ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في عالى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من القسم الآخر فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. ترجمہ: یہ عبارت الصراط المستقیم کا بدل الکل ہے، اور بدل الکل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، اس حیثیت سے کہ فعل کی نسبت اس کی طرف مقصود ہوتی ہے، اور بدل الکل کا فائدہ تاکید اور اس بات کی تصریح کرنا ہے کہ مسلمین ہی کا راستہ وہ راستہ ہے جس کے مستقیم ہونے کی شہادت دی جا چکی ہے، کیونکہ یہ کلمات ماقبل کے لیے تفسیر اور بیان کے درجہ میں ہیں، مؤکد اور بلیغ طریقے پر، تو گویا بدل ذکر کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی خفا نہیں کہ طریق مستقیم وہی ہے جو مومنین کا راستہ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ انعمت علیہم سے مراد حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں، اور بعض نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے وہ اصحاب مراد لیے جو دین موسیٰ اور دین عیسیٰ میں تحریف واقع ہونے سے اور اس کے منسوخ ہونے سے پہلے ہوئے ہیں، اور ایک قرات میں بجائے صراط الذین کے صراط من انعمت علیہم وارد ہے۔
والانعام، اور انعام نعمت پہنچانے کا نام ہے، اور نعمت دراصل وہ کیفیت ہے جسے انسان لذیذ پاتا ہے، پھر اس کا استعمال ان چیزوں میں ہونے لگا جو اس کیفیت کا سبب بنتی ہے، اور یہ نعمت بکسر نون، نعمت بفتح نون سے ماخوذ ہے، جس کے معنی نرمی کے ہیں، اور خدا کی نعمتوں کے افراد اگرچہ شمار میں نہیں آ سکتے، جیسا کہ خود ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تاہم جنسی حیثیت سے نعمت دو جنسوں میں منحصر ہے، نعمت دنیاوی اور نعمت اخروی۔ نعمت دنیاوی کی دو قسمیں ہیں، وہبی یعنی صرف خدا داد ہو، اور دوسری کسبی۔ پھر وہبی کی دو قسمیں ہیں، روحانی جیسے انسان کی ذات میں روح پھونک دینا، اور اس روح کو عقل سے اور عقل کے بعد جو قوائے باطنہ حاصل ہوتی ہیں ان سے روشن کرنا، اور وہ قوائے باطنہ مثلاً فہم و فکر و نطق ہیں، اور جسمانی جیسے ڈھانچے کو پیدا کرنا اور ان قوتوں کو پیدا کرنا جو اس ڈھانچے میں سموئی ہوئی اور پیوست ہیں، اور ان کیفیات کو پیدا کرنا جو اس بدن کو عارض ہیں، یعنی صحت اور اعضاء کا کمال۔ اور کسبی نعمت نفس کو رذائل سے پاک کرنا اور اس کو اخلاق اور عمدہ صلاحیتوں سے آراستہ کرنا، اور بدن کو اچھے اور خوبصورت زیورات کے ذریعے زینت دینا اور مال و مرتبہ کا حاصل ہونا ہے۔ اور اخروی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے اور اس سے راضی ہو کر اعلیٰ علیین میں ملائکہ مقربین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اور آیت میں نعمت اخروی اور اس کے وسائل مراد ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ دوسری نعمتوں میں تو مومن اور کافر دونوں ہی شریک ہیں۔ تفسیر ملاحظہ ہو، صراط الذین انعمت علیہم، پہلے اس عبارت کی نحوی بحث ہے۔ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ الصراط المستقیم سے بدل الکل ہے۔ بدل الکل کی تعریف اور اس کا حکم یہ ہے کہ بدل الکل اس تعبے کو کہتے ہیں کہ جو مقصود بالنسبت ہو اور اس کا مفہوم بعین ہی مطبوع کا مفہوم ہو، اور یہ حکم میں تکرار عامل کے ہوتا ہے۔ اب اس عبارت میں اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو بدل الکل قرار دے دیا اور بدل الکل اپنے مبدل منہو کے مفہوم اور ذات میں متحد ہوتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم اور صراط المستقیم دونوں اس میں متحد ہوں گے، اور جب متحد ہیں تو پھر صراط المستقیم کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ براہ راست اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم فرما دیتے، اور پھر اس میں اختصار بھی تھا۔ جواب یہ ہے کہ اس عبارت کو بدل بنا کر ذکر کرنے میں دو فائدے ہیں، اول تاکید اور دوم تنصیص۔ تاکید اس طور پر کہ بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے، یعنی جس فعل کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہے مقصود اس کی طرف نسبت کرنا نہیں بلکہ مقصود بدل کی طرف نسبت کرنا ہے، اور جب بدل مقصود بالنسبت ٹھہرا تو تقاضا
بدل کا یہ ہوا کہ براہ راست فعل کی نسبت اس کی طرف کی جائے، اور نسبت براہ راست اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ فعل کو مقرر لایا جائے، کیونکہ نسبت فعل کا مدلول تضمنی ہے، اور جب فعل مقرر ہو گیا تو تاکید حاصل ہو گئی۔ دوسرا فائدہ تنصیص ہے، یعنی اس بات کی کو صراحتاً بیان کر دینا کہ مومنین ہی کا راستہ مشہود بالاستقامت ہے، اور تصریح بلیغانہ انداز میں ہے، اس طور پر کہ مبدل منہ کبھی مبہم ہوتا ہے اور بدل کو ذکر کر کے اس کے ابہام کو دور کیا جاتا ہے اور واضح کیا جاتا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بدل زیادہ واضح اور معروف و مشہور ہو اور لوگوں کو معلوم بھی ہو، جیسے کہ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلى میں وسوسہ میں ابہام تھا کہ کس چیز کا وسوسہ ڈالا اور کیا کہا، تو اس ابہام کو اس کے بدل یعنی قال یا آدموں نے رفع کر دیا اور اس چیز کو واضح کر دیا جس کا شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا۔ پس اسی طرح سے جب صراط الذین انعمت علیہم کو بدل مانا صراط مستقیم کا اور صراط مستقیم کے اندر خفا تھا، تو گویا صراط الذین انعمت علیہم لا کر اس خفا کو دور کر دیا، یعنی صراط الذین انعمت علیہم کو صراط مستقیم کے لیے تفسیر اور بیان مانا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی شے تفسیر و بیان اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ شے واضح ہو اور لوگوں کے نزدیک مبین کے معنی اس کے اندر ظاہر طور پر پائے جاتے ہوں۔ پس صراط الذین انعمت علیہم کے اندر بھی استقامت کا معنی ظاہری طور پر پائے جائیں گے، لہذا صراط الذین انعمت علیہم کو بدل بنا کر یہ بتلانا ہے کہ اس بات میں کوئی خفا نہیں کہ طریق مومنین ہی طریق مستقیم ہے، اور جب بدل بنا کر یہ فائدہ حاصل ہوا تو صراط الذین انعمت علیہم کے مشہود بالاستقامت ہونے کی تصریح حاصل ہو گئی۔ وقیل الذین انعمت علیہم، اب یہاں سے الذین انعمت علیہم کی مراد پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول جمہور کا ہے جس کی طرف قاضی صاحب نے مومنین و مسلمین کہہ کر اشارہ کر دیا۔ جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انعمت علیہم سے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں۔ ان کی تائید میں آیت قرآنی اور حدیث پاک ہے۔ آیت اولئک الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہے۔ تائید کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر انہی 4 قسم کے لوگوں کا منعم علیہم ہونا شمار کرایا، لہذا صراط الذین انعمت علیہم میں بھی 4 قسم کے لوگ مراد ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کا بعض قرآن کے بعض کی تفسیر ہے، اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الذین انعمت علیہم کے بارے میں فرمایا ہم الملائکۃ والصدیقون والشہداء ومن اطاعہ وعبدہ۔ اس میں تاکید اس طریقے پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقین اور شہداء کو صراحتاً بیان فرمایا، ومن اطاعہ سے صالحین کی طرف بھی اشارہ کیا، اور جب ان 3 قسم کے لوگوں کو صراحتاً بیان فرمایا تو نبیین بدرجہ اولا اس میں داخل ہوں گے۔ بہرنو
حدیث شریف سے بھی یہ چاروں قسم کے لوگ مستفاد ہوتے ہیں، بعض صراحتاً اور بعض التزاماً۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الذین انعمت علیہم سے انبیاء مراد ہیں، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ یہاں منعم علیہم مطلقاً ذکر کیا گیا ہے، اور جب مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی جماعت منعم علیہم کا فرد کامل ہے، لہذا انبیاء مراد ہوں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تحریف اور نسخ سے پہلے کے جو حضرات موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ مراد ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے نسخ کے بعد والے یہود و نصارہ مراد ہیں، تو ان کے مقابلہ میں الذین انعمت علیہم سے وہ یہود و نصارہ مراد ہوں گے جو نسخ سے پہلے تھے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے قول کو نقل کرنے میں قبل تحریف و نسخ کا لفظ استعمال کیا، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ تحریف کا لفظ راجع ہے اصحاب موسیٰ کی طرف، اور نسخ کا لفظ راجع ہے اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ منعم علیہم وہ اصحاب موسیٰ ہیں جو تورات کے محرف ہونے سے پہلے تھے، اور وہ اصحاب عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو دین عیسوی کے منسوخ ہونے سے پہلے تھے۔ تو دیکھو، نسخ کا لفظ خاص طور سے اصحاب عیسیٰ کی طرف لوٹایا گیا، اس لیے کہ نسخ سے مراد وہ نسخ ہے جو شریعت محمدی کے آنے کے بعد واقع ہوا، اور حضور کی شریعت آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت منسوخ ہوئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے منسوخ ہو چکی تھی، لہذا نسخ کا لفظ خاص طور سے اصحاب عیسیٰ کی طرف لوٹے گا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نسخ کے معنی میں عموم کر دو، خواہ وہ ہماری شریعت سے ہو یا شریعت عیسوی سے ہو، پھر تحریف اور نسخ کا لفظ دونوں کی طرف متوجہ کر دو، اس لیے کہ تحریف جس طرح توریت میں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انجیل میں بھی ہوئی، اور نسخ جس طرح شریعت عیسیٰ کا ہوا شریعت موسیٰ کا بھی ہوا، اور جب دونوں میں ہوا تو پھر کسی ایک کو ایک کے ساتھ خاص کرنے کا کیا معنی؟ خیر، یہ 3 قول تھے۔ قاضی صاحب نے آخر کے 2 قولوں کو قیلا سے بیان فرمایا ہے اور ان کے ذوف کی طرف اشارہ کیا، اور وجہ ذوف یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک مجمل آیت کی تفسیر دوسری مفصل آیت میں دیکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے الذین انعمت علیہم کو یہاں مجمل بیان فرما کر دوسری آیت یعنی اولئک الذین انعمت علیہم من الصدیقین سے تفصیل کر دی، اور تفصیل میں 4 قسم کے لوگوں کو ذکر فرمایا، اور ان چاروں کا خلاصہ لفظ مومنین ہے، اور جب قرآن عموم رکھتا ہے تو پھر کسی خاص فرقہ کے ساتھ آیت کو مخصوص کرنا نص قرآنی کے خلاف ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب کی ایک قرات ذکر کرتے ہیں، قاری صاحب ایک قرات اور ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بجائے الذین کے صراط من انعمت علیہم پڑھا گیا ہے۔ والانعام ایصال النعمہ، اب یہاں سے فعل انعمتا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ انعام 3 معنی میں مستعمل ہے۔ اول
ایصال النعمت یعنی نعمت کا پہنچانا، دوم آنکھ روشن کرنا، اور تیسرا معنی نعم کہنا۔ اول کے اعتبار سے متعدی بے علا ہوتا ہے، اور دوسرے اور تیسرے معنی کے اعتبار سے متعدی بلام ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے انعام کا ترجمہ ایصال الاحسان الی الغیر من العقلاء کیا ہے، جس کا ترجمہ فارسی میں نکوئی کردن بعاقلاں ہے۔ اسی مادہ سے ایک لفظ نعمتن آتا ہے جس کے معنی لین اور نرمی کے ہیں۔ اسی مناسبت سے جلد ناعم نرم کھال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لفظ نعمت سے نعمت بکسر نون ماخوذ ہے۔ چونکہ یہ فعلتن کا وزن ہے، اور فعلتن کا وزن کیفیت اور حالت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اصل وضع کے اعتبار سے نعمت کے معنی اس حالت کے ہوں گے جس کو انسان لذیذ محسوس کرتا ہے۔ پھر مجازن استعمال ہونے لگا ان چیزوں کے اندر جو اس حالت کا سبب بنتی ہے، جیسے کہ مطعومات و مشروبات وغیرہ، جو سبب بنتی ہے حالت لذیذ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اس عالم میں ہم کو حاصل ہیں، اور اخروی سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو آخرت میں حاصل ہوں گی، اور موہبی سے مراد وہ نعمتیں ہیں جن میں بندہ کے کسب کو کچھ دخل نہیں، اور کسبی جو موہبی کے برخلاف ہیں، یعنی بندہ اپنے کسب سے اسے حاصل کرتا ہے۔ یہ دو باتیں سمجھنے کے بعد اب قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انعام مصدر ہے، اس سے بحث کرتے ہیں کہ یہ بعین ہی انعمتا سے بحث کرنا ہے، یعنی انعام مصدر ہے اور انعام سے بحث کرنا بعین ہی انعمتا سے بحث کرنا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انعام نام ہے ایصال نعمت کا، اور نعمت اصل ہے وضع کے اعتبار سے اس حالت کے معنی میں جس کو انسان لذیذ محسوس کرتا ہے۔ پھر مجازن استعمال ہونے لگا اس نعمت کے اسباب میں، اور یہ لفظ نعمت جو کسرے سے پڑھا جاتا ہے نعمت بالفتح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی نرمی کے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ نعمتوں سے یہاں کون سی نعمت مراد ہے، تو مراد کو سمجھنے سے پہلے نعمتوں کے اقسام سمجھ لینا ضروری ہے۔ نعمتوں کے اقسام شمار کرنے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ ان کے اجناس کے اعتبار سے اقسام شمار کرائے جائیں، اور دوم یہ کہ ان نعمتوں کے افراد و انواع و اشخاص شمار کرائے جائیں۔ دوسری حیثیت یعنی اشخاص و انواع و افراد کا شمار کرنا تو دشوار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے افراد نعمت بے شمار ہیں، جیسے کہ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ البتہ پہلی حیثیت یعنی جنسی حیثیت سے نعمت کی دو قسمیں ہیں، دنیاوی اور اخروی۔ پھر دنیاوی کی دو قسمیں ہیں، موہبی اور کسبی۔ موہبی کی پھر دو قسمیں، روحانی اور جسمانی۔ روحانی جیسے کہ بندہ کے اندر روح کا پھونک دینا، روح پھونکنے کے بعد بندہ کو عقل دے کر کے اس عقل کے ذریعے سے روح کو روشن کرنا، اور عقل دینے کے بعد بندہ کو قوت فہم اور قوت فکر اور قوت نطق عطا کرنا۔ عقل کہتے ہیں اس قوت کو جو
قدرت کی جانب سے کلیات کے ادراک کے لیے نفس انسانی کے واسطے تیار کی جاتی ہے۔ اب اس قوت کے عطا کرنے کے بعد انسان کو 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اول، مبادی سے مطلوب کی طرف جلدی میں منتقل ہو جانا، اور یہی مراد ہے فہم سے۔ دوسرے، نفس سے ظہور شدہ چیز کو جان لینا، اور یہی مراد ہے فکر سے۔ اور تیسرے، اپنے دل کی بات کو تعبیر کر دینا، اور یہ مراد ہے نطق سے۔ یہ تینوں چیزیں وہبی ہیں، جیسا کہ قاضی صاحب نے بھی موہبی کی مثال میں ان 3 چیزوں کو پیش کیا ہے، مگر انہی ناموں کی 3 چیزیں کسبی بھی ہیں جو عقل کے تابع ہیں۔ اول، کلیات کا ادراک کرنا، اور اس کو نطق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے نفس کو ناطقہ کہتے ہیں، یعنی ادراک کرنے والا نفس۔ دوم، کلیات مدرکہ کو ترتیب دے کر مجہولات کو حاصل کرنا، اور اس کو فکر سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے قوت مفکرہ۔ اور پھر ترتیب دے کر جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کو جان لینا، اس کو فہم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جسمانی، جیسے کہ بدن کو پیدا کرنا اور ان قوتوں کو پیدا کرنا جو بدن کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، مثلا قوت ذائقہ، قوت لامسہ وغیرہ، اور ان کیفیات کو پیدا کرنا جو بدن کو عارض ہوتی ہیں، مثلا صحت اور اعضاء کا صحیح و سالم ہونا۔ یہ تو مثالیں تھیں موہبی کی، اور کسبی کی مثال نفس کو رذائل سے پاک کرنا اور اس کو اچھے اخلاق اور عمدہ قوتوں سے مزین کرنا ہے، اور بدن کو عمدہ زیورات اور بہترین حالات سے مزین کرنا اور مال و مرتبہ کو حاصل کرنا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر کسبی سے مراد عام ہے، خواہ روحانی ہو یا جسمانی، یا ان دونوں کے علاوہ، اس لیے کہ مصنف نے ان تینوں چیزوں کی طرف مثال میں اشارہ کیا ہے۔ روحانی کی طرف تو تزکیہ نفس سے، اور جسمانی کی طرف تزیین بدن سے، اور ان دونوں کے علاوہ کی طرف جو صرف وسیلہ بنے ان دونوں چیزوں کا مگر داخل نہ ہو حصول جاہ و مال سے، کیونکہ مال و جاہ نہ تو بدن ہے اور نہ روح کا کوئی جز۔ اور اب تک نعم دنیا کی قسمیں تھیں، اب نعم اخروی کی مثالیں سنیے۔ تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اجمالاً اس طور پر بیان کیا کہ بندہ سے جو کچھ افراط و تفریط ہوئی سب کو بخش دینا اور اس سے راضی ہو جانا، اور اس کو اعلیٰ علیین میں ملائکہ مقربین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ دے دینا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کی تفصیل بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نعم اخروی وہبی ہوں گے یا کسبی۔ وہبی کی مثال مغفرت اور عفو باری تعالی ہے، اور کسبی سے کی مثال جزائے اعمال۔ اور پھر کسبی کی 2 قسمیں ہیں، ایک روحانی، دوسری جسمانی۔ روحانی کی مثال رضائے باری، اور جسمانی کی مثال جنت کی محسوس نعمتیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آخرت کی تمام نعمتیں وہبی ہیں، کسی کو کسبی کہنا درست نہیں، کیونکہ آخرت کی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو حاصل کرنے میں بندہ کے کسی کسب کا دخل نہیں، بلکہ اللہ کے تفضل و احسان سے حاصل ہو رہی ہیں۔ اگر ان نعمتوں کا ترتب بندہ کے اسی کسب پر ہے جو دنیا میں ہو چکا ہے، بنیاد اس کی اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور جب واجب نہیں تو پھر کچھ بھی عطا کریں وہ صرف افضال و انعام کے قبیل سے ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ آخرت کی تمام نعمتیں وہبی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ انعمت علیہم میں کون سی نعمتیں مراد ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ قسم آخر یعنی نعم اخروی مراد ہیں، اور جو چیزیں اس دنیاوی نعمتوں میں سے ہیں ان نعم اخروی کا وسیلہ بنے، مثلا نفس کو رذائل سے پاک کرنا اور عمدہ اخلاق
کے ساتھ مزین کرنا وغیرہ ذالک